میں ایک کنواری لڑکی تھی اور 5 سال تک 5 لڑکوں نے میرے ساتھ غلط کام کیا۔ میں 5 بار حاملہ ہو چکی ہوں، ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی۔ یہ راز جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ جب میری شادی ہوئی تو میں 6 بار حاملہ ہوئی، تو پھر کچھ ایسا ہوا جو میرا راز کھل کر میرے شوہر کے سامنے آ گیا۔ پھر میرے شوہر نے میرے ساتھ جو کیا، اس سے تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرا شوہر تو میرا نام شگفتہ ہے۔ میں ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے گھر میں اور میری ممی پاپا رہتے تھے۔ ہم اپنی فیملی میں خوش تھے۔ ایک دن کچھ اچانک ایسا ہوا جو سب کچھ برباد ہو کر رہ گیا۔ میں اور میرے ممی پاپا ہم تینوں لوگ شاپنگ مال سے گھر واپس آ رہے تھے، تب ہی اچانک راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور موقع پر ہی میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا اور میری بھی حالت بہت نازک ہو گئی۔ میں ہسپتال میں ایڈمٹ تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے ماں باپ کا پوچھنے لگی کہ میرے ماں باپ کہاں ہیں۔ میں اپنے ماں اور باپ کے بنا ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتی تھی، کیونکہ وہ دونوں مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ میری ماں بہت اچھے سے میرا دیکھ بھال کرتی تھی، ہر وقت میری چھوٹی سی چھوٹی خواہش کو پورا کرتی رہتی تھی، لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ ایک چھوٹا سا حادثہ میرا سب کچھ برباد کر دے گا۔ میں جب 6 سال کی تھی تب میں اسکول جاتی تو میری ماں مجھے سمجھاتی تھی کہ اسکول میں کسی سے بھی شرارت مت کرنا، اور ہاں، لڑکوں سے تو ایک دم ہی دور رہنا، ٹفن ٹائم سے کھا لینا اور اچھے سے دھیان لگا کر پڑھنا، سیدھے اسکول جانا اور سیدھے ہی گھر آنا۔ میری ماں ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی باتوں کو سمجھاتی رہتی تھی، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ ایک پل میں ہی میرا سب کچھ بکھر کر ختم ہو جائے گا۔ آج میرے باپ جاب سے گھر واپس آئے تو آج انہیں کمپنی میں سے کچھ پیسے ایڈوانس ملے تھے، تو میرے پاپا گھر پر آتے ہی ہم لوگوں سے کہنے لگے کہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، آج ہم شاپنگ کرنے چلتے ہیں، جس کو جو سامان چاہیے وہ اپنا سامان لے لے۔ میں تو بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی، کیونکہ میرا بہت دل تھا کہ میں اپنے لیے کچھ اچھا سا ڈریس وغیرہ خرید لوں، تو میں جلدی سے فٹافٹ تیار ہونے کے لیے چلی گئی۔ ممی بھی تیار ہو گئی۔ اب ہم دونوں لوگ پاپا کے ساتھ گھر سے نکلے اور سیدھے شاپنگ مال پہنچ گئے۔ بہت اچھے سے شاپنگ کر لی۔ جب ہم لوگ شاپنگ کر کے واپس لوٹنے لگے تو اچانک سے راستے میں ہم تینوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس کے بعد مجھے کچھ بھی یاد نہ رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنی ممی پاپا کے بارے میں پوچھنے لگی کہ میرے ماں باپ کہاں ہیں۔ میں چیخنے چلانے لگی تو اچانک سے ہی ایک ڈاکٹر میرے پاس آئے اور کہنے لگے، تم آرام کرو اور تمہارے رشتہ دار میں کون کون ہے، تم نمبر دے دو، میں انہیں بلا دیتا ہوں۔ ان کے منہ سے ایسی باتیں سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں چیختی ہوئی ڈاکٹر صاحب سے پوچھنے لگی کہ آپ بتائیں گے میرے ممی پاپا کہاں ہیں؟ تو ڈاکٹر سر جھکا کر کہنے لگے کہ تمہارے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے، بس تم زخمی تھی، کچھ لوگ تمہیں یہاں پر لے کر آئے ہیں۔ یہ بات سن کر میں چیخنے اور چلانے لگی اور فوراً بستر پر گر گئی، اور پھر مجھے کتنے دنوں تک ہوش نہیں آیا، یہ سب تو مجھے معلوم نہیں ہے۔ جب ہوش آیا تو ایک عورت میرے پاس آئی اور وہ مجھے اپنے گھر لے کر چلی گئی۔ اب وہ عورت کون تھی مجھے خود نہیں پتہ تھا، کیونکہ میری طبیعت بہت نازک تھی اور مجھے کچھ نہیں پتہ تھا کہ وہ عورت کون ہے اور میں کس کے گھر رہنے کے لیے آئی ہوں۔ بس میں کھوئی کھوئی سی رہتی تھی اور بیڈ پر بیٹھی رہتی تھی۔ ایک دن وہ عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ بیٹا یہ کھانا کھا لو۔ جب وہ عورت میرے پاس آئی تو میں چیخنے اور چلانے لگتی کہ تم کون ہو، میرے پاس سے دور ہو جاؤ، مجھے کچھ بھی نہیں کھانا، اور میں بیڈ کا سارا بستر ادھر ادھر پھینکنے لگتی۔ اچانک سے اس عورت کا بیٹا میرے پاس آیا اور مجھے زور سے تھپڑ مارا اور کہنے لگا کہ تمہیں ذرا بھی تمیز نہیں ہے، میری ماں تمہیں ہسپتال سے یہاں لے کر
آئی ہے، رہنے کے لیے گھر دیا اور اب تمہیں کھانا دینے کے لیے آئی ہے اور تم ان پر چیخ رہی ہو۔ جب میری ماں نے مجھے ڈانٹتے ہوئے دیکھا تو ماں میرے پاس آئی اور مجھے ایک تھپڑ مارتے ہوئے کہنے لگی کہ آج کے بعد اس طریقے سے اس کو ڈانٹتے ہوئے دیکھا تو پھر خیر نہیں۔ میری ماں روتی ہوئی کھانے کی پلیٹ اٹھا کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ لڑکی ایک طرف مایوس ہو کر بیٹھ گئی۔ اب میں شگفتہ کے پاس گیا اور اسے سمجھانے لگا کہ دیکھو تم یہاں اچھے سے رہا کرو، لیکن وہ پھر بھی چلاتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے اپنی ممی کے پاس جانا ہے۔ میری ممی پاپا کہاں ہیں؟ اب میں اسے کیسے بتاؤں کہ اس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے؟ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اسے کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ میں اسے اسی کمرے میں چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میری ماں میرے پاس آئی اور مجھ سے کہنے لگی دیکھو بیٹا، اس کی طبیعت بہت خراب ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر اسے ہمیں صحیح کرنا ہے تو اسی کے مطابق ہمیں رہنا ہوگا، وہ جو کہے گی ہمیں وہی کرنا ہوگا، اس لیے ہم اس کو ڈانٹ نہیں سکتے ہیں، بس اسے پیار سے سمجھا سکتے ہیں اور اسے ہر ایک چیز سکھا سکتے ہیں کیونکہ اس کی دماغی حالت بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کہتے کہتے میری ماں کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور میں بولا ماں آپ فکر نہ کریں، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ ابھی ہم دونوں یہی سب باتیں کر رہے تھے کہ کچن سے برتنوں کی آواز آئی، پھر فوراً میں اور میری امی کچن کی طرف چلے گئے۔ کچن کی طرف جا کر ہم دونوں نے دیکھا۔ اسے دیکھ کر ہمیں تھوڑی سی خوشی ملی کیونکہ وہ کچن میں جا کر کھانا کھا رہی تھی۔ ہم لوگ اسے اکیلا چھوڑ کر اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لڑکی میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی کہ میری ممی پاپا کہاں ہیں؟ میرے ماں باپ کب آئیں گے؟ اس کی ایسی حالت دیکھ کر تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کی دماغی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ پھر میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہہ دیا کہ تمہارے ماں باپ کچھ دنوں کے لیے کہیں دور چلے گئے ہیں، اس لیے تم ہم لوگوں کے پاس رہو گی۔ اب اسے یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ میری ماں اس کی پھوپھو ہے اور میں اس کا کزن ہوں۔ پھر شگفتہ کہنے لگی کہ وہ عورت کہاں ہے؟ میں اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ وہ عورت تمہاری پھوپھو ہے، تم اسے پھوپھو کہا کرو۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ پھوپھو کہاں ہے؟ میں نے اسے ساتھ والے کمرے کا بتا دیا اور وہ میری امی کے کمرے میں چلی گئی۔ اب دھیرے دھیرے شگفتہ کو سب کچھ یاد آ رہا تھا، نہیں تو کچھ بھی کہنے سے پہلے ہی پورے گھر کو اپنے سر پر اٹھا لیتی تھی۔ اب اس کی طبیعت میں سدھار بھی آ گیا تھا۔ میری امی ایک دن مجھ سے کہنے لگی کہ شگفتہ کو باہر لے جاؤ، کہیں گھما لاؤ، تھوڑا بہت گھومے گی تو اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے امی، میں اسے لے کر جاتا ہوں اور کہیں گھما کر لے آتا ہوں۔ میں شگفتہ کو لے کر پارک میں چلا گیا۔ شگفتہ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی، لیکن اس کی دماغی حالت خراب ہونے کی وجہ سے وہ اپنی ٹھیک سے دیکھ بھال نہیں کر سکتی تھی۔ کیسے رہنا ہے، کیسے کھڑا ہونا ہے، کیسے کپڑے پہننے ہیں، وہ سب مجھے اور میری امی کو ہی دیکھنا تھا۔ پھر اچانک سے پارک میں آئس کریم والا اسے دکھ گیا۔ وہ زور زور سے کہنے لگی کہ مجھے آئس کریم چاہیے، مجھے آئس کریم چاہیے۔ میں نے اسے وہیں پر بٹھا دیا اور اسے کہا کہ یہیں پہ بیٹھی رہنا، میں ابھی تمہارے لیے آئس کریم لے کے آتا ہوں۔ جیسے ہی میں آئس کریم لینے گیا اور واپس آیا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے کیا پتہ تھا کہ میں آئس کریم لینے جاؤں گا اور پھر یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ اگر مجھے پہلے ہی پتہ ہوتا تو میں اسے اپنے ساتھ ہی لے کر جاتا۔ اب میں بہت زیادہ ٹینشن میں آ گیا تھا۔ جب میں واپس آیا تو وہاں پر شگفتہ نہیں تھی۔ اب میں پورے پارک میں اسے ادھر ادھر تلاش کرنے لگا، لیکن مجھے وہ کہیں بھی نہیں ملی۔ اب میں بہت زیادہ ڈر رہا تھا کہ اگر شگفتہ گئی تو گئی کہاں؟ وہ بہت ہی خوبصورت تھی، اسی لیے مجھے بس ایک ہی چیز کا ڈر تھا، وہ یہ کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ لیکن میرے دل میں بہت ہی عجیب خیال آنے لگے کیونکہ میری امی نے اس کی ذمہ داری مجھے دی تھی۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میری امی بھی جیتے جی مر جائے گی، کیونکہ شگفتہ کی ماں باپ کے مرنے کے بعد ہم بس دو ہی لوگ تھے جو اس کی پرورش کر سکتے تھے۔ میں لوگوں کو اس کی تصویر دکھا کر اس سے پوچھنے لگا کہ آپ نے اس لڑکی کو ادھر سے جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ لیکن وہ لوگ دیکھ کر ہی کہنے لگے کہ نہیں، ہم نے تو اسے نہیں دیکھا۔ اب میں
پوری طرح گھبرا گیا تھا اور کم سے کم 4 سے 5 گھنٹے ہو گئے اور مجھے وہ نہیں ملی۔ اب میں مایوس ہو کر گھر واپس لوٹنے لگا تو جو منظر میرے سامنے تھا اسے دیکھ کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آخر یہ سب ہو کیسے گیا؟ اگر شگفتہ ایسے کیوں کھڑی تھی؟ آخر اس کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ میں تو پوری طرح سے گھبرا گیا تھا۔ میں فوراً اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ شگفتہ یہ سب کیا ہوا ہے؟ لیکن بیچاری کی دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ اسے کیا پتہ تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ایک عورت اس کے پاس کھڑی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آخر ایسے اسے کیا ہوا ہے؟ اس کے کپڑے کیوں پھٹے ہوئے ہیں؟ پھر وہ عورت مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی کہ جب تمہیں پتہ ہے کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو تم اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے تھے۔ وہ عورت مجھے چیخ چیخ کر ڈانٹنے لگی تھی۔ جو بات اس نے بولی اسے سن کر تو میرے کان کے پردے ہی پھٹ گئے۔ وہ عورت کہنے لگی اس کے ساتھ 5 لڑکوں نے مل کر زور زبردستی کی ہے۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ میں اچانک سے پہنچ گئی۔ وہ لوگ مجھے دیکھ کر ڈر کے بھاگ گئے، نہیں تو پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کیا ہوا ہوتا۔ اس بیچاری کی تو دماغی حالت ہی ٹھیک نہیں، اسے کیا پتہ ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے یا اچھا ہو رہا ہے۔ تمہاری ذمہ داری ہے، تم اسے ٹھیک سے رکھو۔ وہ عورت مجھے سمجھاتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ اب میں نے اس کے لیے نیا سوٹ لیا اور اسے تبدیل کروا کر گھر واپس لے آیا۔ اپنی ماں کو کچھ نہیں بتایا، نہیں تو میری ماں پریشان ہو جاتی اور میرے اوپر سے اس کا بھروسہ بھی اٹھ جاتا، کیونکہ میری ماں نے مجھے کہہ بھیجا تھا کہ اس کا پورے طریقے سے دھیان رکھنا اور اسے گھما پھرا کر لانا۔ میری ایک لاپرواہی کی وجہ سے اس کے ساتھ بہت ہی غلط حرکت ہو گئی تھی۔ اب مجھے نہیں پتہ تھا کہ وہ لوگ کون تھے۔ اب شگفتہ پہلے سے اور بھی زیادہ مایوس رہنے لگی تھی۔ ماں مجھے کہتی کہ پتہ نہیں شگفتہ کو کیا ہو گیا ہے، وہ اچانک سے بہت کھوئی کھوئی سی رہتی ہے۔ اب میں ماں کو کیا بتاتا کہ اس کے ساتھ بہت ہی غلط کام ہوا ہے؟ اب میں یہ بات بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ میں نے ماں سے کہا اس کی ویسے ہی طبیعت خراب ہے، اسی لیے وہ زیادہ کھوئی کھوئی رہتی ہے، دھیرے دھیرے ٹھیک ہو جائے گی۔ ایک دن اس کی طبیعت اچانک سے تھوڑی خراب ہونے لگی تو میں اسے فوراً ہسپتال لے کر چلا گیا۔ ماں گھر پر نہیں تھی، وہ کسی کام سے باہر گئی ہوئی تھی، اسی لیے میں اسے اکیلے ہی ہسپتال لے کر چلا گیا۔ جب ہسپتال پہنچا تو اسے لیڈی ڈاکٹر کے پاس ایڈمٹ کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ڈاکٹر باہر نکلی اور جو بات اس نے بولی وہ بات میں کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ شگفتہ کے ساتھ اتنا غلط ہوا ہے۔ اب مجھے خود سے بھی بہت زیادہ نفرت ہونے لگی۔ میں ایک لڑکا تھا، آخر اس کی دیکھ بھال کیسے نہ کر سکا؟ ڈاکٹر کہنے لگی کہ ایک تو اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں اور اس کے ساتھ 5 لوگوں نے غلط کام کیا ہے۔ آخر تم لوگ اتنے لاپرواہ کیسے ہو سکتے ہو؟ اس کی تو حالت پہلے ہی اتنی خراب ہے اور اوپر سے اب وہ بچے کو کیسے جنم دے گی؟ یہ بات سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اب میں ماں کو یہ سب باتیں کیسے بتا سکتا تھا اور آخر میں کب تک چھپاتا؟ ایک نہ ایک دن تو ماں کو یہ ساری باتیں پتہ چل ہی جاتی۔ اب میں یہ سب سوچتے ہوئے شگفتہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھر واپس لے کر آ رہا تھا کہ اچانک ہم دونوں کا ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میں اور شگفتہ سڑک پر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب ہوش آیا تو میں اور شگفتہ قریب کے ہسپتال میں ایڈمٹ تھے۔ شگفتہ کو بھی اب یاد آ گیا تھا۔ وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرے ممی پاپا کہاں ہیں؟ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا؟ تو میں اسے کہنے لگا کہ تمہارے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور میں اور تمہاری پھپھو ہم تمہیں اپنے گھر پر لے آئے تھے۔ اب ہم دونوں گھر واپس چلے گئے اور شگفتہ بھی اپنی پھپھو کے گلے لگ کر چیخ چیخ کر رونے لگی۔ میری امی اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی کہ تم فکر مت کرو، میں تمہاری پھپھو ہوں، تمہاری ماں کے برابر ہوں، میں تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں آنے دوں گی، اپنی بیٹی سے بڑھ کر تمہیں خوش رکھوں گی، میں ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان دونوں کی باتیں سن کر میں بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا، لیکن اچانک سے میرے دماغ میں اس کی پریگنینسی کی باتیں یاد آ گئی۔ اب میں اپنی ماں کو کیسے بتاؤں کہ شگفتہ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ میں بہت ڈرا ڈرا سا رہنے لگا۔ پھر ایک دن سب اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے کہ اچانک اس کی
الٹی کی آواز آنے لگی۔ میں دوڑتا ہوا اس کے پاس گیا اور وہ الٹی کر رہی تھی۔ اسے خود ہی نہیں پتہ تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، کیونکہ جب اس کی یادداشت چلی گئی تھی تب اس کے ساتھ یہ سب کچھ غلط ہوا تھا، لیکن جب اس کی یادداشت آ گئی ہے تو اسے خود بھی نہیں پتہ کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اب دھیرے دھیرے سے 3 سے 4 مہینے ہو گئے تھے۔ پھر میں اپنی ماں سے کہنے لگا کہ امی اس کی شادی کر دو، جتنا جلدی ہو سکے ہم اس کی شادی کر دیتے ہیں۔ میری ماں مجھے کہنے لگی کہ یاسر تو یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ فی الحال 18 سال کی ہوئی ہے، اب ہم دھیرے دھیرے اس کا رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیں گے۔ لیکن میں غصے سے بولا کہ امی اس کی جلدی شادی کر دو۔ میں اپنے بیٹے کی ایسی باتیں سن کر بہت پریشان سی ہو گئی، آخر میرا بیٹا اتنی جلدی میں کیوں تھا۔ پھر میں بولی بیٹا ایسے ہی تھوڑی نہ کر دیں گے اس کی شادی، اچھے گھر اچھے خاندان دیکھ بھال کے پھر اس کی شادی کریں گے۔ ہم پہلے پتہ کریں گے لڑکے والے کیسے ہیں، تبھی تو اپنی اتنی پیاری سی گڑیا کی شادی کریں گے۔ میں شگفتہ کو اپنی بیٹی کی طرح ہی مانتی تھی، لیکن پھر اچانک سے مجھے یاد آیا کہ میرا بیٹا ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے، وہ کیوں کہہ رہا ہے جتنی جلدی ہو سکے اس کی شادی کر دو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آخر تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو، آخر کیا بات ہے، مجھے سچ سچ بتاؤ۔ پھر اس نے وہ باتیں بتائی جو اس کے ساتھ ہوئی تھی۔ میں وہیں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی کہ اب کیا ہوگا۔ میں اور میری ماں شگفتہ کے کمرے میں چلے گئے۔ میری ماں اسے پیار سے کہنے لگی تھی بیٹا آج میں اور تم کہیں باہر چلتے ہیں اور گھوم کر آتے ہیں، کیونکہ میرے دل میں تو یہی بات تھی کہ میں اسے لے کر جاؤں اور اس کا بچہ ضائع کروا دوں، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ میں اسے اچھے ہاسپٹل لے کر گئی اور لیڈی ڈاکٹر کو سب کچھ بتا دیا۔ اس نے بھی میری مدد کی اور اس نے اس کا آپریشن کر دیا، اور میں نے پہلے ہی لیڈی ڈاکٹر کو بتا دیا تھا کہ یہ سب کچھ ایسے پتہ نہ چلے۔ جب شگفتہ کو ہوش آیا تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے کیا ہوا تھا۔ میں اسے کہنے لگی کہ تم کھاتی پیتی نہیں تھی ٹھیک سے، اسی لیے تمہیں ہلکا سا چکر آ گیا ہے، اسی لیے میں تمہیں یہاں پر لے کر آ گئی ہوں۔ اب تم بالکل ٹھیک ہو اور گھر واپس چلو۔ میں اسے گھر لے آئی۔ اب بس میرے دل میں یہی خیال تھا کہ میں اس کا اچھے سے رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کر دوں۔ میں نے کافی جگہ کہہ دیا تھا کہ مجھے شگفتہ بیٹی کی شادی کرنی ہے۔ ابھی 10 سے 15 دن ہی ہوئے تھے کہ میری پڑوس کی ایک عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میری رشتہ دار میں ایک لڑکا ہے جو بہت ہی اچھا ہے، اس نے تمہاری بیٹی کو دیکھا بھی ہے، انہوں نے خود مجھ سے کہا ہے کہ میں تمہارے ہاں آ کر بات کروں کہ وہ تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں تو بہت زیادہ خوش ہو گئی کہ میری بیٹی کی شادی ایک بہت ہی امیر خاندان میں ہو جائے گی۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بیٹی کا رشتہ ادھر سے خود آیا ہے۔ جس دن میں اپنی بیٹی کو لے کر ہاسپٹل جا رہی تھی، راستے میں اس نے میری بیٹی کو دیکھ لیا تھا۔ اسی دن سے اس نے پتہ کیا کہ یہ لڑکی کس گھر کی ہے۔ جب اسے پتہ چلا کہ وہ میری بیٹی ہے، اس نے فوراً سے شگفتہ کے لیے رشتہ بھجوا دیا۔ اب ہم لوگ بہت زیادہ خوش تھے۔ جب میرا بیٹا آیا تو میں نے اسے بھی بتا دیا کہ شگفتہ کی شادی پکی ہو گئی ہے۔ میرا بیٹا بھی بہت زیادہ خوش ہو گیا۔ میں شگفتہ کے پاس گئی اور اس سے کہنے لگی کہ تمہیں یہ لڑکا پسند ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ پھپھو آپ بہتر جانتی ہو، آپ جہاں چاہو میرا وہاں رشتہ پکا کر سکتی ہو، میں خوشی خوشی شادی کر لوں گی۔ میرے ماں باپ کے انتقال کے بعد آپ ہی تو سب کچھ میرا ہو، آپ جو کچھ کریں گے میرے لیے اچھا ہی کریں گے۔ شگفتہ نے منہ سے ایسی باتیں سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور میرا بیٹا میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ماں آپ فکر نہ کریں، میں شادی کی ساری تیاری کر دوں گا۔ میرے گھر پر چہل پہل ہونے لگی۔ شگفتہ بھی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میں اس کے پاس گیا، اس کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا اور میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ شگفتہ بھی میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر رونے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ پگلی تو کیوں رو رہی ہے، تجھے تو ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا ہی ہے۔ ہم دونوں گلے لگ کر رونے لگے۔ اس کے بعد میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بارات آ گئی اور میری بہن کی شادی بھی ہو گئی، وہ اپنے سسرال چلی گئی۔ پھر کچھ
دن کے بعد شگفتہ کے گھر سے کال آئی اور وہ کال میری ماں نے اٹھائی، اور جیسے ادھر سے آواز آئی اور میری ماں چکر کھا کر گر گئی۔ میں بھاگتا ہوا اماں کے پاس گیا اور پوچھنے لگا کہ ماں کیا ہو گیا؟ میری ماں گھبراتی ہوئی وہیں پاس کے صوفے پر بیٹھ گئی اور میں جلدی سے ایک گلاس پانی لے آیا اور ماں کو پلانے لگا اور پوچھا کہ ماں بتاؤ آخر ایسا کیا ہوا ہے جو آپ اتنا پریشان ہو؟ لیکن میری ماں کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ پھر میں نے ماں سے کہا ماں آپ ریلیکس ہو جاؤ، پھر اس کے بعد بتانا آخر کیا بات ہے۔ پھر میری ماں تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگی کہ بیٹا شگفتہ کے گھر سے کال آئی تھی اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شگفتہ کو گھر سے نکال دیں گے، اسے طلاق دے دیں گے۔ انہیں پتہ نہیں کہاں سے ساری باتیں پتہ چل چکی ہیں کہ شگفتہ پہلے سے ہی پریگننٹ تھی۔ اب ہم دونوں ماں اور بیٹا فوراً اس کے سسرال چلے گئے اور وہاں جا کر میری نظر کے سامنے جو تھا وہ سب مجھے حیران کر دینے والا تھا۔ میں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ گزرا وقت بھی ہم دونوں کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا، لیکن حیران کر دینے والی بات تو یہ تھی کہ جب میں نے اس عورت کو دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ آخر یہ عورت اس گھر میں میری بہن کے سسرال میں کیا کر رہی ہے؟ کہیں اسی نے تو کچھ گڑبڑ نہ کر دی ہو اور گزرے ہوئے وقت کی ساری سچائی اس گھر میں پھیلا دی ہو؟ جب آگے سے آواز آئی بیٹا تمہیں یہی گھر ملا تھا اپنے گھر کا گناہ میرے بھتیجے کے اوپر ڈالنے کو، اب میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگا کہ پلیز خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، نہیں تو میری بہن کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ لیکن وہ عورت کہاں ماننے والی تھی، وہ تو پورے گھر کو اکٹھا کر کے کھڑی تھی اور وہ سب کو سچ سچ پہلے ہی سے بتا چکی تھی۔ اب میری بہن میرے پاس آئی اور کہنے لگی بھیا یہ سب لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں بد چلن عورت ہوں؟ آخر میرے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے؟ یہ لوگ میرے اوپر الزام پر الزام لگائے جا رہے ہیں، مجھے بہت برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ آخر ایسا کیا ہوا ہے؟ کوئی مجھے سچ بتائے گا؟ اب میں نے سب سے پہلے سب کے سامنے ہاتھ جوڑے اور ساری سچائی بتانے لگا کہ کیسے کیسے کیا کیا ہوا تھا۔ اب ساری سچائی سب کو پتہ چل چکی تھی، اور جو عورت میری بہن کا گھر تباہ کرنے آئی تھی وہی عورت میری بہن کی پھوپھو ساس تھی۔ اب میری ماں سب کے سامنے ہاتھ جوڑے معافی مانگنے لگی اور کہنے لگی کہ حالات سے مجبور ہو کر بنا کچھ کہے بنا کچھ بتائے ہم نے یہ آپ لوگوں کے گھر اس کو بیاہ دیا، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، لیکن اس غلطی کی سزا میری بیٹی کو مت دو، یہ تو معصوم ہے، اسے تو خود کچھ نہیں پتہ کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اس ٹائم تو اس کی دماغی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی، اس بیچاری کو تو یہ بھی نہیں پتہ کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے۔ میری بیٹی میرے پاس آئی اور پوچھنے لگی کہ پھوپھو آخر کیا ہوا تھا میرے ساتھ؟ جو یہ لوگ میرے پر الزام لگائے جا رہے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ آپ مجھے سچ سچ بتا دیں۔ تو میری پھوپھو مجھے کہنے لگی جب تو 18 سال کی تھی اور اپنے بھیا کے ساتھ گھومنے گئی تھی تب وہاں سے تم کہیں اور دوسری طرف چلے گئی، اور پھر اچانک سے تجھے کچھ لڑکوں نے پکڑ لیا اور تیرے ساتھ کچھ غلط حرکت کر دی۔ یہ سب سن کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آخر یہ سب کچھ کیا ہوا تھا میرے ساتھ؟ تو وہی میری شوہر کی جو پھوپھو تھی وہی مجھے بچا کر لائی تھی۔ اب 4 سے 5 لڑکوں نے میرے ساتھ کچھ غلط کر دیا تھا۔ اب تو ساری حقیقت کھل کر میرے سامنے بھی آ گئی تھی۔ اب میں کسی کو اپنی شکل بھی دکھانے کے قابل نہیں تھی، لیکن پھر بھی ہمت کر کے ایک بار اپنے شوہر کے پاس گئی اور ان سے کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، مجھے کچھ نہیں پتہ تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اگر مجھے پہلے سے پتہ ہوتا تو میں یہ شادی ہرگز نہ کرتی۔ اگر کرتی بھی تو سب سے پہلے میں ساری بات بتا دیتی، اس کے بعد ہی جو ہوتا سو ہو جاتا۔ لیکن میرا شوہر تو چلاتا ہوا کہنے لگا کہ تم میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جاؤ، مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی۔ اب میں کیسے اپنے شوہر سے دور چلی جاتی، کیونکہ میں پھر سے پریگننٹ ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی میں کیا کر سکتی تھی؟ میرے سسرال والوں نے میری ایک نہ سنی اور میں اپنی پھوپھو اور بھائی کے ساتھ گھر سے جانے لگی۔ پھر اچانک سے پیچھے سے آواز آئی شگفتہ رک جاؤ۔ اپنے شوہر کی باتیں سن کر میرا دل تو بیٹھ گیا۔ میرے شوہر میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ شگفتہ مجھے معاف کر دو، مجھے تمہیں اس طرح سے جانے کے لیے
نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن تم خود بتاؤ، جب اچانک سے کوئی انسان اتنا بڑا سچ سنے گا تو اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ تم تو اس ٹائم بہت معصوم تھی اور تمہارے دماغ کی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی، لیکن مجھے ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تمہیں دل سے اپنی بیوی مانتا ہوں۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں ان کے قدموں میں گر کر رونے لگی۔ میرے شوہر نے مجھے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا کہ مجھے تم سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے۔ میں اور میرے شوہر پھپھو کے پاس گئے اور میں نے کہا مجھے معاف کر دو، مجھے ان سب کے بارے میں کچھ نہیں پتہ تھا۔ میرے شوہر بھی کہنے لگے کہ ہاں، جو ہوا اب ہم بیتی ہوئی باتوں کو بھول کر ایک نئی زندگی کی شروعات کرتے ہیں۔ میری پھپھو مجھے دعائیں دیتے ہوئے کہنے لگی کہ تم لوگ ہمیشہ خوش رہو، آباد رہو۔ اب میرے بھیا لوگ اپنے گھر چلے گئے اور میں اپنے سسرال میں بہت خوش رہنے لگی تھی۔ میرے شوہر بھی میری بہت عزت کرتے تھے۔ گزرے ہوئے وقت کو ہم سب بھول گئے اور ایک نئی زندگی کی شروعات کی۔ دوستو، ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ شکریہ۔